السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا آپ سب دیکھتے رہتے ہیں جو سوشل فیبرک جس طرح خراب ہوا ہے. میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہی ہوں اور ہر پروگرام میں مجھے تو لگتا ہے میں آغاز ہی اس جملے سے کروں کہ میں قبرستانوں میں اذان دے رہی ہوں. مجھے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اتنے سارے مردے جاگ جائیں گے اور ان کے جاگ جانے سے اٹھ جانے سے مجھے کچھ یقین بندھا کہ ہاں ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں اس ملک میں، اس سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جن کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وبائی امراض تو آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن یہ صرف کوئی مرض، کوئی مصیبت، آسمانی آفت ہی آئے، سیلاب آئیں، بارشیں ہوں، تبھی خدا کو یاد کر کے اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچنا، اپنے معاشرے کے تباہ ہونے کے بارے میں سوچنا، یہ کیسا فعل ہے، یہ کیسا عمل ہے. تو اس پر تو آپ کو میں تو ایک لمحہ فکریہ دینے کے لیے آتی ہوں. میں نے ابھی دیکھا پچھلے ہفتے کہ 2 خواتین کے بارے میں جو کہ انگریز کی پرانی ان کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم ان کے جو ورڈکٹ کو، ان کے کہے ہوئے لوگ پر آمنا صدقنا ایمان لے آتے ہیں اور ہمارا پورا میڈیا وہ تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے. کہا کہ 2 خواتین جو ہیں وہ بہت پر اثر شخصیات ہیں دنیا کی اس وقت، پاکستان کی. ذرا میچ دیکھیے کیا وہ کر رہے ہیں. یہ وہ ڈیلیبریٹلی کرتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ناچنے گانے والی، دوسرے دھندے کرنے والی، دوسرے بےہودگیاں کرنے والی اور ایک پڑھی لکھی سنسیئر خاندانی عورت کو وہ برابر کر دیتے ہیں پاکستان کی. کس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ ثانیہ نشتر صاحبہ کو ماہرہ خان سے ملا دیا انہوں نے، فلم ایکٹریس سے، کہ جی یہ دونوں جو ہیں بڑی پر اثر شخصیات ہیں. ایک ناچنے والی اپنی پوری باڈی لینگویج سے، اپنی اداؤں سے، اپنی بےہودگیوں سے قوم کے لوگوں کو، ان کے جوانوں کو، ان کے بوڑھوں کو میں کیا کہوں، میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اس کا کوئی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے پراپر، اگر ہوتا یا اس کی تربیت وہ ہوتی جیسا وہ کلیم کرتی ہیں کہ شی بلانگس ٹو اے گڈ فیملی. وہ اچھی آرٹسٹ تھی پہلے، اس کے بعد وہ صرف ایکٹریس رہ گئی، اور جب سے وہ انڈیا ہو کر آئی ہیں ایک فلم میں کام کر کے، اس کے بعد سے اب وہ صرف سیلیبریٹی رہ گئی ہیں. انہوں نے ہماری ساری ایکٹریسوں کے ساتھ یہی ہوا کہ جب وہ ہندوستان گئی ہیں، وہاں ایک آدھ فلم میں کام کیا، اس کے بعد ایک تو سب سے پہلے پورے کپڑے اتار دیں گی وہ. اس کے بعد وہ جس طرح کی ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے اسکرین پر، وہ شرفا کی پاکستان کی اکثریت مڈل کلاس، لو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس پر مشتمل ہے. میں غریبوں کی تو بات ہی نہیں کرتی، اور نہ ہی میں وہ 200 کروڑ والی شادی کا جو کلاس ہے اس کی بھی بات نہیں کر رہی ہوں. خدا کے لیے سوچئے، کہاں ثانیہ نشتر، کہاں ماہرہ خان، تو کجا من کجا. کوئی میچ کرنے کے لیے بھی کوئی فوٹنگز تو ہوتی ہیں، کوئی ایکول فوٹنگز پہ تو کسی عورت کو وہ کھڑا کریں. یہ کتنی تکلیف اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ پورے شہر میں ہمارے یہ ڈسکس ہو رہا ہے، پورے ملک میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں 2 ہی شخصیات ہیں خواتین میں اس وقت جنہوں نے اپنا کوئی اثر چھوڑا ہے معاشرے پر، سوسائٹی پر، لوگوں پر. یہ موازنہ جو ہے، یہ کمپیریزن آف 2 کیریکٹرز، 2 ڈفرنٹ کیریکٹرز، 2 ڈفرنٹ کیریکٹرز، دیئر سروسز، دیئر کنڈکٹ. ثانیہ نشتر کیا کام کر رہی ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں؟ شی از دی اونلی ون ہو از پراپرلی ڈیلیورنگ، پراپرلی جو کام کر رہی ہیں. آنیسٹ خاتون ہیں، پڑھی لکھی خاتون ہیں. ان کے باپ کو ساری دنیا جانتی تھی، جمیل نشتر کو جب آپ نام لیں گے. ان کے جو دادا ہیں سردار عبدالرب نشتر، گورنر تھے. آپ دیکھیے ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اور اس بیک گراؤنڈ میں کسی کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں، اور وہی تربیت ان کو ورثے میں ملی ہے. میں ان کو ذاتی طور پہ بالکل نہیں جانتی، لیکن میں کیسے ان سے میں کیسے متاثر ہوئی، اور مجھ جیسے سینکڑوں لوگ ان سے متاثر ہوئے ہوں گے. اور ابھی ان کا کام دیکھنے میں آیا جب پہلی جو ویو آئی کرونا کی، کووڈ-19 کی، اور اب سیکنڈ ہے، اور بیچ میں انہوں نے جس طرح ایک پراپر سوشل ورک کیا ہے، پراپر اسٹیٹسٹکس بنائی انہوں نے، جو کام کیا ہے، ان کو اب کس سے ملا رہے ہیں؟ اس عورت سے جو جسم کی ادائیں فروخت کر کے، بےہودگی کو فروخت کر کے پیسے کما رہی ہے، اس کو آپ ایک شریف عورت کے ساتھ ملا رہے ہیں.
تو میں کیا کہوں، کوئی برا لفظ کہنا نہیں چاہتی آپ کو. لعنت ہے اس قوم کے اوپر جو لوگوں کے کردار اور ان کی خدمات کا فرق بھی نہ محسوس کر سکیں. کتنے افسوس کی بات ہے. میں تو قبرستان میں اذان دے رہی ہوں، اور جتنے جاگنے ہیں ضمیر، جن کے مردہ جو پڑے ہوئے قبروں کے اندر، یہ جتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی خواتین سے متاثر ہوتے ہیں، میں ان کے لیے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ صرف سانس لیتی ہوئی میتیں اور حرکت کرتے ہوئے جنازے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں. اور آپ کے بچے بھی جن سے آپ امپریس ہوں گے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ آپ کے بچے جو بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کہیں گے بھائی ماہرہ خان. اب ماہرہ خان ہی کو یاد رکھیں گے، وہ پوچھیں گے ثانیہ نشتر ہے کون، یہ پوچھیں گے، چونکہ آپ نے بتایا ہی ان کو یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ ماہرہ خان ہے. یہ اس سے پہلے وہ مہوش حیات، اور اس پر تو بہت بات بھی ہو رہی ہے، ان کو تو نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. جن کی قوم کے لیے سروسز ہیں، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، سوشل ورک کے حوالے سے. میں این جی اوز کی خواتین کی بات نہیں کر رہی، این جی اوز میں بھی کچھ بڑی جینوئن خواتین ہیں، جیسے ہماری طاہرہ عبداللہ ہیں. میں ان کو بھی ذاتی طور پہ نہیں جانتی، لیکن پتہ چل جاتا ہے ان کے کنڈکٹ سے، ان کے لباس سے، ان کی گفتگو سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ جینوئن کون ہے. اتنا میتھمیٹکس تو آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے نا. حاکموں کا تو نہیں ہوتا ہمارے. وہ تو جب نیشنل ایوارڈ مہوش حیات جیسی خاتون کو دیا گیا، آپ ان کو ایکٹنگ پر ایکٹنگ کے سینکڑوں ایوارڈ ملتے ہیں، وہ دے دیتے. وہ ایک اور چینل ہے ہمارا انٹرٹینمنٹ، اب انہوں نے نیوز چینل بھی کھول لیا ہے، اور ان کی طرف سے ان کو جتنے مرضی ایوارڈز ملیں، چونکہ وہ ٹھیک ہے ڈرامے کی، فلم کی، شوبز کی، گلیمر کی. ثانیہ نشتر کا تو گلیمر سے دور دور تک شو بزنس سے تعلق نہیں ہے. وہ اپنے کام سے لوگوں کا دل موہ رہی ہیں، وہ اپنے کام سے لوگوں سے عزت وصول کر رہی ہیں. اور یہ خاتون آرٹسٹ تھیں، میں نے کہا نا، اب صرف سیلیبریٹی رہ گئی ہیں، بیچ میں ایکٹریس ہو گئی تھی. یہ 3 کیٹیگریز ہیں شوبز کے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ان کی. جیسے میں بشریٰ انصاری صاحبہ کے لیے کہتی ہوں، کیا ورسٹائل آرٹسٹ تھی وہ. اس کا بر صغیر میں معین اختر اور وہ ایک ہی کیٹیگری میں آتے تھے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو کمرشلزم کی ایک ایسی سطح پر گرایا جہاں وہ ایکٹریس، اور پھر اس کے بعد اب صرف سیلیبریٹی ہیں. 64 سال کی عمر میں جو ان کا رنگ ڈھنگ ہے وہ ہمیں 20 سال کی بشریٰ میں نہیں نظر آتا تھا. لگتا تھا کہ واقعی احمد بشیر صاحب کی بیٹی ہے بشریٰ انصاری. ان کے والد کی کتنی خدمات ہیں، کس قدر نیک اور کتنے پڑھے لکھے انسان تھے وہ. تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ؟ ہم اپنے بچوں کو ان کے کون سے ماڈلز بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے ماڈل ہیں، رول ماڈل یہ ہیں تمہارے. اب وہ شفقت محمود صاحب کا شروع کر دیا گیا ہے اور وہ جی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جانا چاہتے، وہ چھٹیوں میں مستیاں کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے شفقت محمود کو اتنا بڑا. خود شفقت محمود صاحب بڑے معقول، بڑے سنجیدہ اور بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، شاید سول سروس میں بھی رہے ہیں. میں نہیں سمجھتی وہ اس بات سے خوش ہوئے ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے ہنسنا، انجوائے کرنا اور بات ہے، لیکن یہ ایک طنز ہے. یہ ایک معصوم بچوں کی طرف سے جو یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے، اگر آپ سنجیدہ لوگوں سے پوچھیں گے تو یہ ایک طنز ہے. اس کو سمجھیں گے، اس کو شفقت محمود صاحب سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں کے اسکول، جیسے ہماری دوست ہیں خوش بخت شجاعت، وہ بیچاری جو اسکول چلاتی ہیں، وہاں جی زوم پر آپ آن لائن ان کے جو بچے، جو ان کے اسٹوڈنٹس ان کے یہاں پڑھتے ہیں خوش بخت کے یہاں، ان کے گھروں میں سوائے ٹیلی فون کے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ ان کے والدین کے پاس اس کے علاوہ نہ کہ جی وہ آن لائن کس پہ پڑھیں گے، جی وہ ٹیلی فون کے اوپر. اس کے لیے کمپیوٹر ہوتا ہے، کمپیوٹر نہیں ہے. بہت میرا خیال ہے 95% بچوں کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے. فیسز انتہائی کم ہیں. کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو ہوم ورک دے دیں، اس ہوم ورک کو چیک کون کرے گا. یہی مجھے خوش بخت کہہ رہی تھی. تو یہ دس از نہ ان کے لیے کوئی اور. میں ثانیہ نشتر صاحبہ سے بھی یہ سفارش کروں گی کہ ایسی خواتین بہت ساری ہیں ہمارے یہاں، چونکہ خوش بخت لائم لائٹ میں ہیں، سینیٹر ہیں، اس سے پہلے بھی ان کو لوگ جانتے ہیں. وہ اپنی آواز شاید اسمبلی میں ریز کر دیں، بلکہ کر بھی چکی ہیں 2 دفعہ. ان کا بھی خیال رکھا جائے جو چھوٹے اسمال انٹرپرینیورز ہیں، بزنس کر رہے ہیں، جن کو نہ کوئی قرضہ دیا ہے حکومت پاکستان نے. ہاں بھکاری ضرور بنایا ہے کچھ لوگوں کو کیا پوری قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. جاؤ لائنوں میں لگو، ایک آدمی 10 لوگوں کا راشن لے کر چلا جائے اور پھر اس کو بیچتا پھرے دکان میں، پھر اس کی ویڈیوز وائرل ہوں. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس قوم کا کردار خراب ہو چکا ہے. حاکم تو ہمیشہ خراب ہی ہوتے تھے، کچھ لوگ اچھے بھی آ جاتے ہیں ہر حکومت میں،
لیکن لوگوں کے کردار اس حد تک خراب ہو جائیں تو پھر ایسی اسٹیٹ بنے گی نا. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسی مسیحا کے آنے کی یا تو دعا کی جائے، چاہے وہ جوتا ہاتھ میں لے کر آئے. ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ ایسے لگتا ہے کہ اب یہ قوم جوتے کے بغیر سیدھی نہیں ہوگی. ماں باپ تو ناکام ہو گئے ہیں سیدھا کرنے میں، چونکہ وہ خود سیدھے نہیں ہیں تو بچوں کو کیسے سیدھے راستے پہ چلائیں گے. بس یہی کہنا تھا آج آپ سے. امید ہے میری باتیں آپ کو زیادہ پسند نہیں آئی ہوں گی. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ مجھے آپ کی قبر میں نہیں، مجھے اپنی قبر میں سونا ہے، مجھے اپنی قبر میں جواب دہی ہے میری. اگر کوئی بات ایسی ہے جو آپ کے دل کو لگی اور اثر کر گئی ہے اور آپ خود کو ٹھیک کر لیتے ہیں، تو میں نے یہ پیغام جتنے میرے ویورز ہیں صرف ان کے لیے نہیں، وہ جہاں آگے وائرل کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. تو اس میں سے 1% نے بھی اگر میری بات کا اثر قبول کر لیا، میں سمجھوں گی میں کامیاب ہو گئی. میں تلوار اور جوتا لے کر آپ کے سر پر کھڑی نہیں ہو سکتی. بس یہی کہنا تھا. شکریہ. خدا حافظ.